بہت اہم سوال کہ اسلام میں اہل کتاب عورت کے ساتھ مسلمان مرد کو نکاح کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن ایک مسلمان عورت کسی اہل کتاب مرد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، اور اس کی حکمتوں میں سے جو حکمت بیان کی جاتی ہے کہ آگے چونکہ نکاح کے بعد ایک نسل چلنی ہے، تو باپ اگر مسلمان ہوگا تو اس کی نسل بھی آگے مسلمان چلے گی، لیکن موجودہ حالات میں اولاد کی زیادہ تر تعلیم و تربیت چونکہ ماں کے سر پر ہوتی ہے، تو اس لیے اگر کوئی مسلمان مرد کسی اہل کتاب عورت سے نکاح کرے گا تو اس بات کا شبہ موجود ہے کہ اس کی اولاد اپنی ماں کی تربیت کے زیر اثر غیر مسلم ہو سکتی ہے یا اہل کتاب کا مذہب قبول کر سکتی ہے، جبکہ دوسری طرف اگر مسلمان عورت کسی اہل کتاب مرد سے نکاح کرے گی تو وہ یقینی طور پر اپنے گھر میں اسلامی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے گی، تو اولاد یقینی طور پر مسلمان ہی ہوگی، لیکن شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی مسلمان عورت کسی اہل کتاب مرد کے ساتھ نکاح کرے۔ تو اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس میں اس بات کو پہلے سمجھ لیں کہ مسلمان مرد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ایک مسلمان مرد ہے اور باقی اس کے سب اہل و عیال جو ہیں وہ سب غیر مسلم ہیں۔ مسلمان مرد کا مطلب ہے کہ اس کے والدین، اس کے بہن بھائی، اس کا معاشرہ، جس علاقے میں جس شہر میں وہ رہائش پذیر ہے، وہ سارا ایک مسلم معاشرہ ہے، جہاں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، جہاں باپ 5 وقت جماعت کے لیے مسجد نماز پڑھنے جائے گا، بچے کے دادا ابو جو ہیں بچوں کے وہ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، چچا تائے گھر میں ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، گھروں میں ماحول ہے، بچوں کی پھوپھیاں، بچوں کی دادی وہ سب نماز پڑھنے والے ایمان والے ہوں گے۔ رمضان آئے گا تو گھر میں پورا ایک سحری اور افطاری کا اور رمضان کا ماحول ہوگا، نماز جمعہ کا اہتمام ہوگا۔ تو اس ساری اسلامی ماحول کے اندر جب ایک اہل کتاب عورت آ کر ایڈجسٹ ہوگی تو وہ لازمی طور پر اس کا اثر قبول کرے گی۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا جی آج کل تو والدین باپ جو ہے وہ ایسا پابند نہیں ہے، بس ماں ہی ہے جو کوشش کر کے تھوڑا بہت ماحول بنا لیتی ہے، ورنہ باپ تو نہ 5 وقت جماعت کی پابندی کرتے ہیں، نہ کوئی ایسا ماحول ہے، تو پھر ایسے مرد کی بحث نہیں ہے۔ ایک مسلمان مرد کو جو ایک اہل کتاب عورت سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے وہ ایسی صورت میں ہے جب وہ نکاح کر کے ایک مسلم معاشرے میں آ کر رہے گی۔ تو یہ نہیں ہے کہ مسلمان مرد جناب کسی غیر مسلم علاقے میں چلا جائے اور وہاں جا کر انہی کے علاقے میں ان کا گھر داماد بن کر یا انہی کے علاقے میں کسی اہل کتاب عورت سے نکاح کر کے رہنا شروع کر دے۔ وہاں اولاد تو دور کی بات ہے، اسے اپنا ایمان بچانا اور اپنی 5 وقت کی نماز ادا کرنا اور اسلامی شعار پر عمل کرنا اس کے لیے خود سے ممکن نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت میں تو قطعاً اجازت نہیں دی جائے گی۔ صرف اس صورت میں اجازت دی جائے گی جب مسلمان مرد مسلمان معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کسی اہل کتاب خاتون کو عورت کو نکاح کر کے اس معاشرے میں لائے گا۔ تو ایسی صورت یہی صورت تھی اس زمانے میں جب شرعی احکام وضع کیے گئے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ مسلمان مرد جا کر جناب غیروں میں رہے اور غیر مسلموں میں رہے اور وہاں جا کر کسی اہل کتاب عورت سے شادی کر لے، جی اسلام نے اجازت دی ہے، تو وہاں تو اس کو اپنا ایمان بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ نہیں ہے۔ اگر اس کے دوسری سائڈ پر دیکھیں کہ ایک مسلمان خاتون نکاح کر کے غیر مسلموں کے معاشرے میں چلی جاتی ہے تو وہاں پر وہ ہر ہفتے سنڈے کو چرچ میں جائیں گے، گھروں میں ساری رسومات جو ہیں وہ اہل کتاب کی سی ہوں گی، پورا معاشرہ اہل کتاب کے رنگ میں رنگا ہوگا، بچے باہر نکلیں گے، تعلیمی اداروں میں جائیں گے، تو وہاں پر ایک اکیلے مسلمان عورت کو جا کر تو اپنے شعائر پر عمل کرنا، خود اپنے دین کو بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو وہاں پر پھر اولاد کی تعلیم و تربیت اسلامی نہیں ہو سکے گی، الٹا وہ خود اپنا ایمان بھی نہیں بچا سکے گی۔ یہی وہ حکمتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اسلام میں مرد کو تو اس بات کی اجازت دی گئی ہے وہ اہل کتاب میں سے کسی خاتون کو جو اپنی کتاب پر ایمان بھی رکھتی ہو۔ اہل کتاب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح آج کل کا ماحول ہے
کہ نام تو اہل کتاب کا ہے لیکن عمل کے طور پر بالکل دین کا کچھ پتہ نہیں ہے، بے راہ روی کا شکار لوگ ہیں، وہ تو اہل کتاب کہلانے کے حقدار بھی نہیں ہیں۔ اہل کتاب سے مراد کہ کم از کم وہ اپنی کتاب کی تعلیمات کے پابند ضرور ہوں، کوئی دین کی اہمیت ان کے نزدیک ضرور ہو۔ پھر جب وہ مسلم معاشرے میں آئیں، یہاں عبادات کا رنگ دیکھیں، توحید کا رنگ دیکھیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک دیکھیں، تو وہ خاتون لازماً جلد یا بدیر اس معاشرے سے، اس ماحول سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے کا اس کے چانسز موجود رہیں گے، اور ورنہ کم از کم اولاد تو اپنے پورے معاشرے کے رنگ میں رنگی جائے گی۔ 5 وقت کی نمازی ہوگی، نماز جمعہ کی پابند ہوگی، قرآن کی تعلیمات، تفسیر، علم سارے مسلمان معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ان کی ساری تعلیم و تربیت اسلام کے مطابق ہوگی۔ تو یہ وہ وجہ ہے۔ تو جو دوسرا سوال ہے تو اس کا مسئلہ یہاں پر کلیئر ہو گیا کہ اسلام نے اس بات کی اجازت کیوں نہیں دی کہ ایک مسلمان عورت کسی اہل کتاب مرد سے شادی کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا مسلم معاشرہ چھوڑ کر اہل کتاب کے گھر میں جا کر رہے گی، تو وہاں اسے پورے معاشرے کو بدلنا ناممکن ہوگا، چاہے کہ پھر اپنے اولاد کی حفاظت بھی کر سکے، یہ بہت مشکل کام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان و عمل کے ساتھ دین کے مسائل کو اور ان کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ واقعی بہت خوبصورت سوال تھا۔ موجودہ معاشرے کو دیکھ کر یہ سوال اکثر نوجوان ذہنوں میں بھی آ جاتا ہے، تو اس لیے اس کا یہ تفصیلی جو جائزہ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے۔